بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اصول لفظیہ کے بارے میں، اور اصول لفظیہ کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور اصول لفظیہ 5 ہے، ان 5 میں سے 2 بھی آپ کی خدمت میں سابقہ درس میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ اصول لفظیہ میں سے جو باقی اصول ہے ان کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ان میں سے جو تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے، وہ تھرڈ ون ہے، وہ اصالۃ الاطلاق ہے۔ اصل اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب کلام الہی میں یا روایات میں یا کسی بھی متکلم کی گفتگو میں کوئی لفظ مطلق آ جائے اور ہمیں شک ہو جائے کہ آیا یہ جو مطلق ہے یہ اس موضوع کا تمام کے تمام ہی یہی ہے، یا موضوع کا ایک حصہ یہی ہے اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ابھی تک بیان نہیں ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شاعری کی طرف سے کوئی حکم بیان ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد ہو رہا ہے، احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں پر لفظ مطلق ہے، بے کیا ہے؟ لفظ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ کون سا بے؟ اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ کس قسم کے بے کے بارے میں گفتگو کی ہے؟ مطلق ہے، بے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اب ہمیں شک ہوتا ہے، ہم احتمال دیتے ہیں شاید جہاں پر جس بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ بے سے مراد بے بالصیغہ ہو۔ بے صیغہ کا مطلب کیا ہے؟ مثلا جس میں مشتری نے اشتریتو کہا ہو اور بائی نے کہا ہو بیعتو، یعنی میں نے تمہیں بیچا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا۔ اس قسم کے جو الفاظ اگر موجود ہوں تو پھر جا کے وہ بے حلال ہے۔ اگر بغیر الفاظ کے کوئی معاملہ اگر ہو تو وہ بے کیا ہے؟ وہ بے باطل ہے۔ ہمیں شک ہو رہا ہے۔ اب ایک اور چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی وہ یہ کہ یہ مطلق جہاں پر کہا ہے، اور پہلے ہم نے عموم کی بات کی تھی، تو کیا فرق ہے عموم اور اطلاق میں؟ عموم اور اطلاق میں بہت سارے فرق موجود ہے، لیکن جو آپ ذہن میں رکھیں گے بنیادی جو فرق وہ یہی ہے، عموم میں عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ عموم ہے۔ مثلا علماء الفاظ جمع استعمال کرتے ہیں، علماء، عقلاء، مثلا کیا ہے، حکماء، اس طلباء، ایک قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اطلاق میں عام طور پر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ مفرد ہوتا ہے، وہاں پر جمع اور یہاں پر مفرد کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ایک۔ اور دوسرا جو بنیادی فرق وہ یہ ہے، عموم کی جو دلالت ہے اپنے افراد پر بالوضع ہے، یعنی واضح نے اس لفظ عام کو وضع کیا ہے تاکہ ان کے تمام مصادیق پر دلالت کریں۔ لیکن اطلاق میں جو ہے اس میں بھی سب افراد کو اطلاق شامل کرتا ہے، تو یہاں پر جو شمولیت ہے وہ شمولیت بالمقدمات الحکمت کہتے ہیں ہم اس کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا قید کو بیان کر سکتا تھا، یعنی یہاں پر متکلم اس کے شرائط اور قیودات کو ذکر کر سکتا تھا، اور ذکر کر سکنے کے باوجود بھی اگر کسی قید کو ذکر نہیں کرتا، اگر کسی شرط کو ذکر نہیں کرتا، جیسے کہ احل اللہ البیع کہہ کہ وحرم الربا، ربا کو حرام قرار دیا ہے، بے کو حلال قرار دیا ہے، بے کہہ کر یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی، بے لفظی ہو بے غیر لفظی ہو کوئی قید نہیں لگائی، جبکہ قید لگانا ممکن یہاں پر ہے۔ قید لگانا ممکن ہوتے ہوئے جب کوئی قید نہ لگائیں تو اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اس کی دلالت کیا ہے؟ کس پر ہے؟ اطلاق پر ہے۔ جس کو بھی بے کہا جاتا ہے شریعت میں وہ سب کا سب کیا ہے؟ حلال ہے، چاہے وہ بیع لفظی ہو یا بیع غیر لفظی ہو۔ باقی جو مصادیق ہے وہ فقہ کی طرف آپ مراجعہ کریں۔ ہم ایز اصولی یہاں پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم نے کیا کہا؟ لفظ میں اگر گنجائش موجود ہو اور کوئی قید ذکر کر سکنے کے باوجود بھی ذکر وہاں پر کوئی قید ذکر نہ ہوئی ہو تو اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کریں گے مقصود متکلم ہے، مقصود مولا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سب کے سب ہے۔ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے کہ اگر کوئی رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے کہ مفترات، یعنی وہ چیزیں مبتلات رضا میں سے کسی
کسی ایک مبتل کو وہ اگر استعمال کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور روزہ باطل ہونے کے نتیجے میں شریعت نے جو احکام بیان کیے اس پر عمل کرنا ضروری. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان میں سے ایک ہے مثلا غلام کو آزاد کرنا. اگرچہ اس زمانے میں غلام موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا ہے، اب ہمیں شک ہوتا ہے. او عتق رقبتن جو کہا ہے، اعتق رقبتن جو کہا ہے، یہ جو غلام کہا ہے، غلام سے مراد جوان ہے، بوڑھا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، کیا ہے؟ تو اس میں کوئی قید بیان نہیں ہوئی ہے. جب کوئی قید بیان نہیں ہوئی ہے، جس بندے کو بھی آپ آزاد کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ روزے کا کفارہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے اور دا فورتھ ون کیا ہے ہمارے پاس؟ فورتھ ون ہے اصالہ عدم تقدیر. اصالہ عدم تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی گفتگو کرے، کوئی کلام کسی سے وارد ہو جائیں اور ہمیں شک ہو جائیں کہ یہ جو بات وہ کر رہا ہے، یہ جو متکلم جو گفتگو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ اس نے بیان کیے ہوں اور کچھ الفاظ تقدیر میں ہو، ذکر اس نے نہ کیے ہوں. مثال ہم بہت ساری مثالیں مثلا موجود ہے جس کے بارے میں، مثال کے طور پر وہی مثال جو ہم نے پہلے دی ہے، اکرم مثلا کیا کہا؟ اکرم عالمن کہا، عالمن کا عالم کا اکرام کرے. تو ابھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے اکرمن عالمن کہہ کر اس نے ایک لفظ کو تقدیر میں رکھا ہو، ایک لفظ کو ذکر نہ کیا ہو. کون سا لفظ؟ مثلا اکرم عالمن فقیہن، فقیہ عالم کا اکرام کرے. یا مثلا کیا ہے؟ اکرمن عالمن نحویًا، کسی نحوی عالم ہے اس کا اکرام کرے. دیکھیں احتمال تو ہم دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ متکلم نے کسی لفظ کو تقدیر میں رکھا ہو، ذکر نہ کیا ہو، حذف کیا ہوا ہو اور اس کے مقصود میں وہ والا بھی شامل ہو. عالم فقیہ کا ہی اکرام کرنا اس کا مقصود ہو لیکن اس نے ذکر نہ کیا ہو. اب میں کیا کروں؟ چونکہ میں احتمال تو دے رہا ہوں، مجھے شک تو ہو رہا ہے کہ متکلم کی مراد صرف عالم ہونا نہیں ہے بلکہ فقیہ ہونا بھی ہے، متدین ہونا بھی ہے، مثلا متقی ہونا بھی ہے. شک تو میں کر رہا ہوں. کیا میرے اس شک کا کوئی شریعت نے، اصولی علماء نے کوئی علاج بھی ذکر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی اصولین نے ایک ذکر کیا ہے. وہ نہ صرف اصولین کا بلکہ عقلاء عالم کی طرف سے یہ اپروڈ ایک اصل ہے، وہ یہ ہے جب تک کسی لفظ کے تقدیر میں ہونے پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تب تک آپ احتمال کی بنیاد پر اپنی طرف سے کوئی معنی جو ہے وہ آپ اخذ نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ اگر اس نے عالمن کہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ عالم ہونے کے اعتبار سے اکرام کریں چاہے وہ فقیہ ہو یا نہ ہو. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی مثالیں موجود ہے کہ جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہاں پر تقدیر میں ہونا چاہیے؟ جی ہمارے پاس بہت سارے موارد میں قرائن موجود ہوتے ہیں کہ یہاں پر کوئی چیز ہر حالت میں تقدیر میں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس قریے کے بارے میں سوال کریں. کیا کہا؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي. اب قریے کو ہم کیسے سوال کریں؟ چونکہ قریہ در و دیوار سے تو ہم سوال نہیں کر سکتے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ایک لفظ تقدیر میں، عقل کہتی ہے جی یہاں پر کسی لفظ کو تقدیر میں ہونا ضروری ہے. وہ کیا لفظ ہوگا؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ ہے، اہل قریے میں، اس شہر میں رہنے والوں سے سوال کرے. تو یہ کیا ہے؟ اہل قریہ یہاں پر محذوف ہے اور یہ تقدیر میں ہے. بس اس قسم کا کوئی قرینہ موجود ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر وہاں پر ہم اپنی مرضی سے کسی قرینے کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے. اب ان میں سے 5th ون کیا ہے جی؟ 5th ون ہمارے پاس ہے جی اصالت الظہور. اصالت ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ کسی معنی میں ظہور رکھتا ہو، ظاہر ہو، واضح ہو، لفظ کی دلالت کسی معنی میں لیکن صریح نہ ہو، یعنی 100% لفظ کی دلالت 100% نہ ہو. ٹھیک ہے ظاہراً یہ مطلب جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن 100% اس طرح سے نہیں ہے کہ اصلا اس میں احتمال خلاف بھی پایا نہ جاتا ہو اور ساتھ ساتھ احتمال خلاف بھی موجود ہو. یعنی 3 باتیں ہو گئی. کیا ہے؟ لفظ کسی معنی میں ظہور رکھتا ہے، کسی معنی میں ظاہر ہے، کوئی مطلب ظاہراً سمجھ میں آ رہا ہے. 100% صراحت نہیں ہے کہ اس میں اصلا احتمال خلاف بھی موجود نہ ہو. 2
اور تیسرا کیا ہے، ظہور تو اس معنی میں ہے، عام ہی معنی تو سمجھا جاتا ہے، لیکن احتمال خلاف بھی موجود ہے۔ میں احتمال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو معنی ظاہراً جو میں سمجھ رہا ہوں وہ مقصود اور مراد متکلم نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ یہاں علماء فرماتے ہیں لفظ کو اس کے معنی ظاہری پر ہی آپ حمل کریں گے، اور احتمال خلاف جو اس میں نظر آ رہا ہے اس احتمال خلاف کی بالکل ہی پرواہ نہیں کریں گے، اس احتمال خلاف کو ہم ملغا کریں گے۔ اور جہاں کہیں پر اس قسم کا کوئی مورد ہو جہاں پر لفظ کسی معنی میں ظہور رکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ احتمال خلاف بھی موجود ہو، لیکن احتمال خلاف پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو اس مورد میں ہم اثرت الظہور جاری کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم اثرت الظہور کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔